السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صاحب کا یہ سوال ہے کہ انہوں نے کسی تقریر میں سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت تھی کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک رکاب میں پیر ڈال کے پھر دوسری رکاب میں پیر ڈالنے سے پہلے تک ایک قرآن مکمل تلاوت کر لیتے تھے۔ ایک رکاب میں پیر ڈال کر قرآن شروع کرتے تھے، پھر دوسرے رکاب میں پیر ڈالنے تک وہ قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ تو یہ واقعہ کرامت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کی تھوڑا وضاحت چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ کرامت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ تو کرامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو عقل میں سمجھ میں نہ آئے، عقل جس کو قبول نہ کرے، جو خلاف عقل تو نہ ہو مگر ورائے عقل ہو، یعنی عقل جس کو سمجھ نہ سکے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اس میں بات وہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی کرامت بھی کیا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن کریم میں ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا تو ایک وہاں درباریوں سے کہا، دربار میں چونکہ جن بھی تھے، ان سے فرمایا کہ یہ جو بلقیس کا تخت ہے وہ مجھے آن کے آن میں چاہیے، ابھی جلد سے جلد چاہیے۔ تو ایک جن جو تھا، جن کا نام آصف بن برقیہ تھا روایات کے مطابق، انہوں نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں ٹھہرے تھے، پلک جھپک آنکھ بند کے ابھی ایک سیکنڈ میں کھولنے سے پہلے وہ تخت وہاں حاضر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سلطان المفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو آصف بن برقیہ تخت لانے کا جو وعدہ کیے تھے، وہ تخت لانے کے لیے وہاں سے گئے بھی نہیں تھے، وہیں موجود تھے، مگر تخت حاضر ہو گیا۔ اور وہ تخت جو ہے 7 تہخانوں کے اندر تھا۔ پہلے تہخانہ بنایا تھا، پہلے تخت بنایا تھا، پھر اس پر محل کو تعمیر کیا گیا تھا تاکہ اس تخت کو کوئی چرا بھی نہ سکے، وہاں سے لے کر جا بھی نہ سکے۔ ایسے محفوظ تخت کو یہاں پر لے کر حاضر ہو گئے۔ تو اس طرح کے کرامات کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، احادیث سے ملتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ وقت پر اور زمانے پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی وقت ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ یعنی وقت ان کے تابع کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختصر سے وقت ہی میں بڑے بڑے کام بھی انجام دے سکتے ہیں۔ وقت کو، اس کو تسخیر زمانی کہتے ہیں۔ کتابوں میں اس کے بارے میں بہت سے واقعات اور دلائل ہیں۔ تسخیر مکانی، تسخیر زمانی، طی مکانی، طی زمانی، اس کی 2 الگ الگ حالتیں ہیں۔ آپ اس کو اور مزید وضاحت سے سمجھنا چاہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کو آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک لمحے میں پورا سفر معراج کا طے کر کے واپس آ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر وقت کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ ابھی آپ جو وضو فرما کر گئے تھے، وہ پانی بھی ابھی بہہ رہا ہے، بستر بھی ابھی گرم ہے، وہ جو کنڈی تھی دروازے کی وہ بھی ابھی ہل رہی ہے۔ بتائیے کنڈی کتنے سیکنڈ تک ہلتی ہے؟ تو یہ پورا واقعہ پھر کیسے ہو گیا؟ زمانے کو تابع کر دیا گیا تھا۔ تو اولیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک حصہ عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کو، صحابہ کرام تو اولیاء سے بھی بڑے مقام والے تھے، اس لیے وہ جو ایک رکاب میں پیر ڈال کے دوسری رکاب میں جا رہے تھے، زمانے کو آپ کے لیے قید کر کے تابع کر دیا تھا، اس لیے آپ اتنے سے وقت میں قرآن پڑھ لیے تھے۔ بس مسئلہ یہی ہے۔